بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے مختصر سے لمحات میں جو بات کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک بیویوں ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین ان کے متعلق طرز عمل، ان کے ساتھ برتاؤ، سلوک، رویہ کیسا تھا، اور اسی کی روشنی میں امت کے جو شوہر حضرات ہیں ان کا رویہ اور طرز عمل اپنی اپنی زوجات اور اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ استوار ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ابھی پہلی گفتگو میں سنا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اجر چاہے اور قیامت کے دن بدلے کی امید رکھے۔ مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے نقاط کی صورت میں 1 2 3 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے متعلق جو باتیں ہیں مختصر سے انداز سے سنتے ہیں۔ اگرچہ یہ موضوع لمبی نشست کا نہیں بلکہ کتابوں کا اور لمبے چوڑے دنوں پر مشتمل خطبات کا موضوع ہے، لیکن جس طرح کہ عربی میں کہا جاتا ہے ما لا يدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ اگر ہم سارا نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس اسوہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کی کوشش بھی کریں۔ پہلی بات ہماری آج کی گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 11 نکاح، 11 بیویاں، حضرت خدیجہ، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہن اجمعین۔ یہ 11 بیویاں اور 2 باندیاں کنیزیں لونڈیاں حضرت ماریہ قبطیہ جو مصر سے آئیں اور انہی کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور دوسری حضرت ریحانہ۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز عمل، ایک عام طرز عمل اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تھا۔
بات، آپ ان کے ساتھ خوش مذاق، اچھی گفتگو کرنے والے، جائز ہنسی مذاق مزاح کرنے والے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہترین مزاج آشنا، ان کے مزاج نفسیات کو سمجھنے والے۔ تیسری بات، اپنی بیویوں امہات المؤمنین کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنے والے، اور موقع بموقع ان کے ان خیالات اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے عملی صورت میں انہیں خوش کرنے والے۔ چوتھی بات، ان سے بے پناہ محبت کرنے والے اور بیویوں کی دلداری کے بہترین طریقے جاننے والے اور ان پر عمل کرنے والے۔ پانچویں بات، نماز عصر کے بعد روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ہاں مختصر سے وقت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ چھٹی بات، رات کو مساویانہ برابر سلوک کے تحت بیویوں کے ہاں رات کو بسر کرنے والے۔ اور ساتویں بات، اپنی استطاعت کے مطابق بیویوں کے لیے الگ الگ رہائش کا بندوبست کرنے والے کے الگ الگ ان کے حجرات تھے مسجد نبوی کے بالکل پڑوس میں، جن میں سے اکثر باہم پیوستہ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو دوسری بات، دوسرا نقطہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز عمل اپنی بیویوں کے ساتھ سنا۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ کہ چونکہ آپ تعدد زوجات رکھنے والے تھے، 11 بیویاں جس کے متعلق ابھی ہم نے بات سنی، تو بہت زیادہ آپ ان میں عدل کا، انصاف کا اور مساوی سلوک کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مساوات ہمیشہ ان میں برقرار رکھنے کی کوشش فرماتے، اور اس میں بہت بڑا سبق ہے امت میں ان لوگوں کے لیے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، کہ کسی کے نام تو جائیداد ساری لکھ دی یا جائیداد کا بہت بڑا حصہ لکھ دیا، اور کچھ بیچاریاں ایسی جو روزمرہ کے نان نفقے کے لیے بھی محتاج اور منت سماجت کرنے والی، ان کے لیے اس اسوہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا سبق ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ خیبر کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں جب فتوحات ہوئی اور مال غنیمت آیا اور مسلمانوں کی معاشی حالت قدرے بہتر ہوئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے 80 وسق کھجوریں اور 20 وسق جو، یعنی 100 وسق، ایک وزن ہے یہ، 100 وسق مساویانہ اپنی بیویوں میں سالانہ کے لیے مقرر کر دیا۔ سالانہ اپنی بیویوں میں برابر اس طرح غلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے۔ تو کتنا بڑا سبق ہے امت کے ان مرد حضرات کے لیے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں، کہ اس اسوہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی بیویوں کی دلداری کا اہتمام فرماتے ہیں، کس قدر انہیں جائز حدود میں، ناجائز کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تصور بھی نہیں، جائز حدود میں کس قدر انہیں خوش رکھتے یا خوش رکھنے کی کوشش فرماتے۔ امام مسلم نے
حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پیالے سے پانی پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت عائشہ کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور اس ہی جگہ سے لب لگا کر پیالے سے پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ نے پانی پیا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مرد حضرات جو اس طرح کرنے میں اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا استعمال شدہ چاہے وہ بیوی ہی ہو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اسوہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے بلند تر، آپ سے اعلیٰ تر، آپ سے برتر کوئی نہیں، اسی جگہ لب لگا کے پانی پیا جہاں سے آپ کی زوج محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیا۔ اسی طرح امام ترمذی نے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کہ یہودیوں کے بہت بڑے سردار حیی ان کی نور نظر ہیں، بیٹی ہیں۔ آپ ایک دفعہ امام ترمذی نے یہ قصہ روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی لخت جگر ہیں اور حضرت صفیہ کی سوکن ہے، انہوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو یہودن ہے، یہودی کی بیٹی ہے، تو وہ ہے، اور ہم تو قریش میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی ہم پلہ ہیں، تو کہاں سے ہمارے درمیان آ گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت صفیہ کی دلداری کرتے ہوئے کہا کہ صفیہ تو نے حفصہ کو یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ میرا باپ ہارون، میرا چچا موسیٰ اور میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرا تو چچا، باپ، شوہر وہ سارے کے سارے انبیاء، تو مجھ سے بڑھ کر افضلیت میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت صفیہ نے جب یہ بات سنی تو خوش ہوئیں اور ان کے آنسو تھم گئے۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ کہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، وہ گھر میں آئے اور حضرت ام حبیبہ سے گفتگو کرنے لگے، اور حضرت ام حبیبہ بھی بڑے پیار بھرے انداز میں اپنے بھائی سے گفتگو کرنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح دونوں بہن بھائیوں کو شوق کے ساتھ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو اپنی زوجہ کی دلداری کرتے ہوئے فرمایا، اے ام حبیبہ کیا تمہیں معاویہ پسند ہے، پیارا لگتا ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا جی میرا بھائی ہے، مجھے بہت پیارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ مجھے بھی بہت پیارا ہے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کا دل رکھا، محبت کا اظہار کیا، دلداری کی، اور بہنوں کے نزدیک بھائیوں کا جو مقام ہوتا ہے، اگر ان کے سسرال میں شوہر کی طرف سے، ساس کی طرف سے، سسر کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے ان کے بھائیوں کی تعریف کی جائے تو بہنیں کس قدر خوش ہوتی ہیں۔ پانچویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں ان کو ان کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر واعظ و نصیحت فرمایا کرتے، ان کے لیے خیر کو پسند کرتے، ان کے لیے بہتری کو چاہتے تھے۔ امام مسلم نے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لے گئے
تو حضرت جویریہ جائے نماز پر مصلی پر موجود تھی۔ چاشت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ مصلی پر ہی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابھی تک مصلی پر ہو؟ تو انہوں نے عرض کی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت جویریہ سے کیا کہا؟ فرمایا ابھی میں وہ کلمات کہہ کر آیا ہوں کہ جتنی عبادت تم نے کی ہے اس تمام عبادت کے مقابلے میں یہ کلمات بھاری ہیں، یہ کلمات زیادہ وزنی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت جویریہ کو بتایا کہ وہ کلمات کیا ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ بتایا کہ جویریہ جتنی عبادت تمہیں کی یہ کلمات اس تمام عبادت سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے۔ تو کس قدر پیارے انداز میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت فرمائی، خیر کی بات دکھلائی کہ اگر یہ کلمات کہو تو بہت سی عبادت کے لیے کافی ہو جائیں۔ اور اسی طرح ابتدا میں ہم نے جو آیات سنی ہیں سورہ احزاب کی 21 پارے کی آخری آیات، کہ جب مسلمانوں کے پاس مالی آسودگی ہوئی فتوحات کے بعد تو امہات المومنین انہوں نے بھی انصار مہاجرین کی خواتین کی طرف دیکھ کر اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اگر تو اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تو آپ دنیا چاہتی ہیں تو آئیے آپ کو کچھ دے دلا دیتے ہیں اور آپ کو اچھائی کے ساتھ بہتری کے ساتھ جانے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ امہات المؤمنین اللہ اور ان کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے، نیکوکار خواتین کے لیے، اور مراد امہات المؤمنین، ان کے لیے بہترین اور عظیم اجر اپنے ہاں رکھ چھوڑا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بہترین انداز میں واضح نصیحت فرمائی۔ چھٹی بات امہات المومنین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہ آپ ازواج مطہرات کی روحانی اور جسمانی بالیدگی کا اہتمام فرماتے ہیں۔ کس طرح؟ جائز حدود میں مزاح، جائز حدود میں تفریح جو ہوتی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا موقع انہیں میسر فرماتے ہیں۔ امام بخاری نے قصہ روایت کیا ہے کہ حبشیوں کا کھیل مسجد نبوی میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں کھڑے ہو کر حبشیوں کے یہ جنگی کرتب مسجد نبوی میں جو کر رہے تھے وہ دیکھتی رہی، اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے جب تک کہ حضرت عائشہ اس کھیل کو دیکھتی رہی۔ ہاں جب حضرت عائشہ دیکھنے سے ہٹی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے۔ کس قدر اہتمام فرمایا۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا، دوڑ لگائی، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ دوسری مرتبہ، اور محدثین نے یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو آگے نکلنے کا موقع
دیا ان کی دلداری کے لیے، انہیں خوش ہونے کے لیے۔ دوسری مرتبہ دوبارہ دونوں میں مسابقت ہوئی، دوڑ ہوئی، تو پھر حضرت عائشہ کچھ بدن میں فربا پن آنے کی وجہ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہذہ بتلک، عائشہ پہلے تم آگے نکل گئی، اب میں آگے نکلا تو یہ اس کا بدلہ ہے، ایک دفعہ تم جیتی ایک دفعہ میں جیتا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جائز تفریح بالیدگی کا اہتمام فرمایا۔ ساتویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ بطور شوہر، اس میں کہ ہم دیکھیں کہ کامیاب شوہر اور سب سے کامیاب شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بنے۔ بہت طویل و عریض گہرا عمیق موضوع ہے، لیکن 5 منٹ باقی ہیں، اس میں 1 2 3 کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کیا نمایاں خوبیاں تھی جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ طرز عمل، اور پھر اس کے جواب میں بیویوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمدہ اور بہترین طرز عمل تھا۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیویوں کے ساتھ اتنا بے پناہ تعلق کہ بیویاں انسانی حد تک اپنی اپنی استعداد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اور کامیاب شوہر، یہ اس میں بہت بنیادی بات کہ وہ گھر میں ایسا ماحول مہیا کرے، ایسی عمدہ روایت قائم کرے کہ گھر والے خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے اس کے راستے پر چلنے لگے۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو سب سے زیادہ سخی ہوگا، امہات المومنین سے فرمایا وہ سب سے زیادہ مجھے پہلے آ کر ملے گا، اس کی ملاقات سب سے زیادہ پہلے ہوگی۔ اب جب امہات المومنین نے یہ بات سنی تو جود و سخا کا پیکر بن گئی، جو کچھ ہاتھ میں آتا سخاوت کی نظر کر دیتی۔ حضرت زینب سب سے زیادہ سخی ثابت ہوئی اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ لیکن اس بات کا ازواج مطہرات پر کس قدر اثر ہوا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ صرف ایک دن میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 70,000 دینار صدقہ کیے، صرف ایک دن میں۔ اور ایک دوسری روایت میں جسے امام بیہقی نے مدارج النبوہ اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ محترمہ حضرت عائشہ کو 1,00,000 درہم بھیجے، تو ایک دن میں حضرت عائشہ نے سارے کے سارے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے، حتیٰ کہ اس دن روزے سے تھی، افطار کے لیے بھی کچھ باقی نہ رکھا۔ لونڈی نے کہا کہ افطار کے لیے کچھ رکھ لیتی، کہا مجھے تو یاد نہیں رہا، تم نے یاد کروایا ہوتا تو کچھ رکھ لیتی، تو 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب شوہر، اس طرح کہ بیویوں کی نفسیات، امہات المؤمنین کی نفسیات ان سے بخوبی آگاہ تھے کہ خوشی کی کیفیت کیسے، غم کی کیفیت کیسے، خوشی کی کیفیت کا اظہار کیسے، غم، دکھ یا ناراضگی کی کیفیت کا اظہار کیسے، اور گھروں کو چلانے کے لیے بیویوں کے ساتھ بہترین تعلق کے لیے یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ امام بخاری نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ
جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چلتا ہے، جب خوش ہوتی ہو تب بھی پتا چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ناراض ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام نہیں لیتی، ابراہیم کا نام لیتی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ کس قدر نفسیات جاننے والے اور کس قدر اس کی علامات سے باخبر ہے۔ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر مثالی اور کامیاب ترین شوہر بناتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اس قدر عمومی طور پر الفت رکھی کہ وہ بھی الفت، محبت، مودت، انسیت، پیار میں بہت آگے بڑھ گئی۔ اور یہ ایک قصہ سن کے انشاءاللہ بات تو ختم کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک قصہ روایت کیا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ راستے میں دونوں نے اونٹ تبدیل کیا، حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے اونٹ پر اور حضرت حفصہ حضرت عائشہ کے اونٹ پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کی طرف چلے گئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں حضرت عائشہ ہوں گی ہودج میں، لیکن چونکہ اونٹ تبدیل ہو چکے تھے تو حضرت عائشہ کی جگہ حضرت حفصہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ سفر کا فیصلہ طے کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت، محبت اتنی شدید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھوڑا سا فراق بھی، تھوڑی سی دوری بھی ان سے برداشت نہیں۔ راستے میں پڑاؤ آیا، حضرت عائشہ اپنی سواری سے نیچے اتری تو اپنا پاؤں گھاس میں گھسیڑ دیا، گھاس میں ڈال دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ مجھ پر کسی بچھو یا سانپ کو مسلط کر دیجئے جو مجھے ڈس لے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوری اختیار کی ہے، حفصہ کے ساتھ سفر کیا، مجھے چھوڑا تو سانپ یا بچھو مجھے ڈس لے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، ان کے متعلق تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ کیجئے کہ میری زندگی کو ختم فرما دیجئے۔ تو ازواج مطہرات کی اتنی محبت، اتنی الفت کہ تھوڑی دیر کا فراق اور تھوڑی دیر کی دوری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت نہ کر سکتی۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ جو آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا اسے خاص طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام نمونہ زندگی اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق استوار ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔